गुलाबाद में एक कत्ल की वारदात हुई है और चोरियों के वार से तकरीबन 60 साल एक शख्स को जो है तो बेदर्दी से कत्ल किया गया है. ما ولیدو زه پرې ورننوتم ما ورته ویل دا کس څوک دی ده ماته وویلې وایي زه شابه ورکېږه ستا وایي کار نشته بیا زه ووالم مور مې هم وواله او زه یې هم ووالم 10 بجې مې بیا چاړه مې راواخیسته بره پچت والا وخت بس بیا ما وواله. اس نے دوران انٹروگیشن اپنا جو جرم ہے وہ تسلیم کر لیا. وجہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا اور وہ گھر پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے لڑکوں کو اور لوگوں کو لاتا تھا اور بدفعلی کرتا تھا اور جس کا اسے رنج تھا تو اس وجہ سے اس نے خود ہی اس کو قتل کیا ہے غیرت کے نام پہ. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ایک انوکھا واقعہ بھی ہے. تو واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیل یہ ہے کہ گلاباد میں ایک قتل کی واردات ہوئی ہے اور چوریوں کے وار سے تقریباً 60 سالہ ایک شخص کو جو ہے تو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. تو پولیس نے FIR درج کر کے انویسٹیگیشن شروع کی ہے، جبکہ اس جو شخص جب بھاگ ہوا ہے اس کے بیٹے کو جو ہے تو اریسٹ کیا ہے. اس لڑکے سے ہم بات کریں گے کہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا اور آخر ایسی کیا وجہ تھی. ستاس ایج دے تسکار کے او دا والد سب دے ولې مړ وو. ما به ګاډي مینځل څه د پلې مخکې له او پلار به مې د سړي به یې کور ته راوستل موږ به ورته ویل چې د سړي کور ته مه راولې څو ځله منې کړو نو دی نه منې کېدو. نو تا په خپله لیدلی او د سره څه کسان مسان دي لیدلي آیا د په کور کې هم دغه غلطه بدفعلي به یې کوله که نه بهر نه کسان مسان به راتله په دغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې تا کاروایي کوله په دغه ورځ باندې څه کسان مسان راغلي وو که نه؟ او چې یو کس ورسره راغلی و نو زنا یې ورسره کوله نو ما ولیدو زه پرې ورننوتم ما ورته ویل دا کس څوک دی ده ماته وویلې وایي زه شابه ورکېږه ستا وایي کار نشته وایي کنې دلته در باندې کېږم او کس مې چې رانیولو کس رانه وتښتېدو بس پلار بیا زه ووالم مور مې هم وواله او زه یې هم ووالم 10 بجې مې بیا چاړه مې راواخیسته بره پچت والا وخت بس بیا ما وواله. وہ ملزم جنہوں نے اپنے والد کو جو ہے تو چوریوں کے وار سے قتل کیا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ DSP توحید خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس واقعے کے حوالے سے اور جانیں گے کہ انہوں نے تفتیش کی ہے، اس ملزم کو اریسٹ کیا ہے، واقعہ کیا تھا، وجہ کیا تھی قتل کرنے کی، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ توحید صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے، یہ وجہ کیا تھی، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ FIR آپ نے درج کی، ایک ملزم کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. یہ ملزم اور جو قتل ہوا شخص ہے اس کی کیا رشتہ ہے اس کا اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ شکریہ عارف بھائی. یہ 24 تاریخ کو ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا باناماڑی کا علاقہ ہے گلاباد چارخانہ روڈ. اس میں انیشلی یہ رپورٹ ہوئی، اس کے بیٹے نے رپورٹ کی کہ اس کے والد کو گھر کے اندر تیسرے فلور پہ، یہ افغان مہاجر ہے، تیسرے فلور پہ 2 ان نون بندے آئے تھے اور اس نے چوریوں کے وار سے اس کو قتل کیا ہے. تو ہم نے جو اس کی ڈیڈ باڈی تھی اس کو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا اور یہ خود بھی انجرڈ تھا، جو رپورٹ کروا رہا تھا اس کا بیٹا سمیع اللہ. تو سمیع اللہ کو بعد انیشل ٹریٹمنٹ ہم اپنے ساتھ لے آئے، پھر اس کے ساتھ اسے ہم نے انٹروگیٹ کیا. تو اس نے دوران انٹروگیشن اپنا جو جرم ہے وہ تسلیم کر لیا. وجہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا اور وہ گھر پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے لڑکوں کو اور لوگوں کو لاتا تھا اور بدفعلی کرتا تھا اور جس کا اسے رنج تھا تو اس وجہ سے اس نے خود ہی اس کو قتل کیا ہے غیرت کے نام پہ. اچھا، کیا کہیں گے FIR میں کون کون سے دفعات شامل کیے گئے ہیں اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے کہ نہیں، اور دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ اور کوئی شامل ہے اس میں کہ نہیں؟ انویسٹیگیشن ابھی شروع ہوئی، جو کل کا کیس ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کے گھر پہ صرف یہ رہتا ہے، اس کی والدہ ہے، تو گھر پہ کوئی دوسرا فرد بھی نہیں ہے. اور بعد انویسٹیگیشن اس پر پتہ چلے گا کہ اس میں انیشلی تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیرت کے نام پہ اس نے قتل کیا ہے. تو ہم آگے جا کے پھر تفتیش میں انیشلی رپورٹ 302 میں ہوئی ہے اور اگر اس میں وہ چیز ثابت ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کا جو سیکشن ہے وہ بھی ایڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے DSP توحید صاحب اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ملزم پکڑا گیا ہے اس کے مطابق یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے. اس کے والد جو ہے تو بدفعلی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ جو ہے تو آخر طیش میں آ کر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. تو انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے اور مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے.